اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ مسائل قربانی بیان ہو رہے تھے۔ قربانی کئی قسم کی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ غنی اور فقیر دونوں پر لازم ہو۔ اسی طرح ایک ہے صرف فقیر پر لازم ہو، غنی پر لازم نہ ہو۔ ایک ہے کہ غنی پر لازم ہو، فقیر پر لازم نہ ہو۔ تین طرح کی یاد رکھیں، یعنی امیر اور غریب دونوں پر لازم ہو، امیر پر لازم نہ ہو، غریب پر محض لازم ہو۔ اسی طرح امیر پر لازم ہو، غریب پر لازم نہ ہو۔ تین طرح کی۔ وہ کس طرح؟ اگر منت مانی دونوں نے، امیر اور غریب دونوں پر برابر واجب ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی، لازم منت مانی کہ میں اس بکری کی یا اس گائے کی قربانی کروں گا، یا منت مانی کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں 10 ذی الحجہ کو قربانی کروں گا۔ وہ غریب تھا یا امیر تھا، اس منت کی وجہ سے اس پر قربانی دونوں پر برابر کی لازم ہو جائے گی۔ غریب پر، فقیر پر لازم ہو، امیر پر لازم نہ ہو۔ وہ اس طرح کہ غریب آدمی نے قربانی کے ایام میں جانور خرید لیا اور نیت کر لی کہ اس کی قربانی کروں گا، اسی جانور کی قربانی کرنا اس پر لازم ہو گیا ہے۔ اسی طرح اپنا امیر نے خریدا قربانی کے لیے جانور، اسی جانور کی قربانی اس پر لازم نہیں ہے، وہ کسی اور کی کر سکتا ہے۔ لیکن جو غریب ہوگا، جو جانور خریدا اسی کی قربانی اس پر لازم و ضروری ہو جائے گی۔ اور تیسرا کہ امیر پر لازم ہو، غریب پر لازم نہ ہو، وہ عام ہے کہ وہ استطاعت رکھتا ہے، نصاب تک پہنچا ہوا ہے مالیت کے حوالے سے، اس پر قربانی اس حوالے سے لازم ہو رہی ہے۔ جو غریب ہے، فقیر ہے، اس کو اللہ نے چھوٹ دی ہے، اس پر لازم نہیں بن رہی۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، وہ اس کے پاس مالیت اس قدر ہے کہ وہ نصاب تک مال پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یاد رکھیں کہ یہ پہلے بھی مسئلہ سمجھا ہے کہ قربانی کے وجوب کے لیے زکوٰۃ کی مالیت کا جو حساب ہے نا، وہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ 52.5 تولے چاندی کا نصاب، اتنا مالیت، اتنا پیسہ یا اتنا کچھ یعنی ساز و سامان ہو جو اتنا مالیت تک پہنچتا ہے، تو ایسے بندے پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کی ذاتی استعمال کی جو چیزیں ہیں، ان میں سے اگر استعمال سے ہٹ کے کچھ اضافی چیزیں ہیں، وہ اضافی چیزیں جتنی بھی ہوں گی ان کا حساب لگایا جائے گا، ان کا مکمل حساب لگایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ انسان کے پاس 2 کمرے ہیں، گرمیوں اور سردیوں کا الگ الگ، یہ ٹھیک ہے۔ اگر تیسرا ایک روم ہے تو اس کا حساب لگائیں گے، وہ اضافی ہے۔ اسی طرح انسان کے پاس 1-1 2-2 سوٹ ہیں گرمی اور سردی کے، اور اگر اضافی ہے اس سے، ان کا حساب لگایا جائے گا۔ ایک بستر گرمی کا ہے، ایک بستر سردی کا ہے، ان کے علاوہ اضافی بستر ہے، اس کا حساب لگایا جائے گا۔ تو جتنا بھی استعمال سے زیادہ چیزیں ہوں گی نا، ان کا حساب لگایا جائے گا، وہ مالیت تک پہنچیں گی تو اس پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اب ایک انسان کے پاس اتنا مالیت ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے، اب اس پر دین ہے، قرض ہے، وہ کیا کرے؟ وہ اپنے اس مالیت سے قرض کا سارا نصاب الگ کرے گا، بھئی اتنا میں نے قرض دینا ہے، اتنا مالیت ہے، نصاب تک پہنچتا ہوں۔ اب وہ اپنا قرض دیکھے گا، بھئی اتنا قرض ہے، قرض اتنا نکال لیں، باقی کتنا بچتا ہے۔ اگر باقی جو بچتا ہے وہ نصاب سے کم ہو گیا تو قربانی لازم نہیں ہے، اگر پھر بھی وہ نصاب تک پہنچتا ہے پھر قربانی لازم بنے گی۔ اسی طرح مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی، وہ گم ہو گئی، اب اس پر لازم ہے کہ اور خریدے گا۔ اگر وہ جب گم ہوئی تو اب وہ دیکھے گا کہ نصاب تک مال نہیں پہنچتا، پھر اس پر لازم نہیں ہے قربانی۔ پہلے مال اتنا تھا کہ نصاب تک پہنچتا تھا، اس نے جانور خرید لیا، اب جانور آ گیا، پیچھے مالیت کم ہو گئی، اب وہ جانور گم ہو گیا، اب دیکھے گا نصاب تک مال نہیں پہنچ رہا، اب اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اب قربانی کے ایام میں وہ جانور دوبارہ مل گیا واپس، اب وہ حساب لگائے گا اس جانور کو ملا کر، اب بھی وہ نصاب تک نہیں پہنچ رہا،
تو وہ جانور جو ملا ہے اس کے ملنے کے باوجود بھی قربانی لازم نہیں بنے گی، اس لیے کہ وہ پہلے مالک نصاب تھا، جب جانور خریدا پیچھے نصاب کم ہو گیا، جانور گم ہو گیا، اس پر قربانی ساقط ہو گئی ہے۔ اب وہ جانور دوبارہ مل گیا، اب اس جانور کو ملا کر پیچھے والے اپنا مال کا حساب لگائے گا، اگر وہ مال نصاب تک پہنچ رہا ہے تو قربانی پھر لازم بنے گی، اگر یہ جانور ملانے کے باوجود بھی نصاب سے کم ہے مال تو اس جانور کی بھی قربانی اس پر لازم نہیں بنے گی۔ فقیر تھا، اس نے غریب تھا، اس نے جانور خرید لیا، اسی جانور کی قربانی اس پر لازم ہو گئی ہے۔ اب اس کا جانور گم ہو گیا ہے، اب اس پر قربانی ساقط ہو گئی ہے، پہلے بھی مالک نصاب نہ تھا، اب اس نے اور ایک جانور خرید لیے، اب اس کی قربانی بھی لازم ہو گئی اس پر، پہلے والا مل گیا، اب دونوں کی قربانی کرے گا وہ غریب جو ہے۔ اللہ نے اس کو چھوٹ دی تھی، وہ کیوں اس طرح کرے؟ نفلی عبادت نہ کرے، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو نہ کرے، یہ اس کے سزا کے طور پہ، بھئی تجھ پر لازم نہ تھی، تو نے خرید لیا نفلی طور پہ، اچھی بات ہے، اب وہ گم ہو گیا تجھ پر، وہ جو اس جانور کی قربانی لازم ہو گئی تھی وہ ساقط ہو گئی، اب اس نے پنگا لیا اور لے لیا تو دوسرا جو لیا اس کی بھی قربانی لازم ہو گئی۔ اب قربانی کے ایام میں جو پہلے والا جانور ہے وہ مل گیا، اب یہ دو ہو گئے، یہ غریب تھا فقیر تھا، اس نے جو خریدا اسی کی قربانی لازم تھی، اب دونوں اس نے قربانی کی نیت سے خریدے تھے، دونوں کی قربانی لازم ہو جائے گی، یہ فقیر دونوں کی قربانی کرے گا۔ اگر یہی معاملہ امیر کے ساتھ ہو تو وہ ان میں سے ان دونوں میں سے جس کی چاہے قربانی کر سکتا ہے ایک کی۔ اسی طرح مسئلہ ہے کہ قربانی کے ایام تھے، یعنی کہ یہ ضروری نہیں کہ 10ویں کو قربانی کر ڈالے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آج مثال کے طور پہ صبح 10 ہے، آج کوئی ضروری نہیں ہے، وہ 11 کو کر سکتا ہے، 12 کو کر سکتا ہے، 12 کی مغرب تک اجازت ہے۔ اگر وہ مالدار تھا، آج 10 کی صبح مالدار تھا، اس نے قربانی نہیں کی، سوچا کل کروں گا، کل تک کوئی معاملہ ہوا، اس کا مالیت اس کی نصاب سے کم ہو گئی، قربانی ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ مالک نصاب نہیں تھا، غریب تھا، آج اس نے قربانی 10 کو لے کر نفلی بنتی ہے، اس نے قربانی کر لی، 11 اور 12 کو اس کے پاس مالیت اتنا آ گئی کہ وہ مالک نصاب ہو گیا، اس پر پھر قربانی لازم ہو جائے گی۔ انہی ایام کے اندر 10 ذی الحجہ کی صبح سے 12 کی مغرب تک کے درمیان امیر تھا، اس نے 10 کو نہ کی، سوچا کہ 11 کو لے کر جانور قربانی کروں گا، 11 کی صبح کو اس کی مالیت کم ہو گئی، غریب ہو گیا، وہ نصاب تک اس کا مال میں نہیں پہنچتا، اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ غریب تھا، اس نے 10 کی صبح کو جانور لے کر ذبح کر دیا، 11 کی صبح اس کے پاس مالیت اتنا آ گئی کہ وہ اس کا مال نصاب تک پہنچتا ہے، اس پر اور قربانی کرنا لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح مسئلہ ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ پہلے بھی مسئلہ بیان کیا تھا رات کے وقت کے متعلق، 11 کی رات کو، 12 کی رات کو، رات کو قربانی کرنے سے ہو جاتی ہے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اچھا انداز اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ دن کے وقت کو کی جائے قربانی، اور سب سے بہترین دن پہلا دن یہ ہے 10ویں کی ذی الحجہ، عید پڑھنے کے فوراً بعد، یہ سب سے افضل ہے اس وقت قربانی کر لینا۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں 2 قربانیاں 3 دن کر رہے ہوتے ہیں روزانہ کی، وہ اچھی بات ہے، 11 کو بھی، 12 کو، 12 کی مغرب تک کو کر سکتے ہیں۔ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی غریب تھا، مسافر تھا، یا غیر مسلم تھا، یا اپنا غلام تھا، آزاد ہو گیا، مقیم ہو گیا، مسلمان ہو گیا، یا مالک نصاب ہو گیا، 12 کی عصر کے بعد تک ہوا، وقت اب بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر وہ وجوب کے شرائط پائے گئے، اچانک تھوڑا سا وقت رہتا ہے تو اس پر قربانی لازم ہوگی، وہ کرے گا قربانی۔ اگر یہ ہے کہ قربانی کے ایام گزر گئے، قربانی کے ایام میں وہ مالک نصاب تھا، امیر تھا، اس کے پاس دولت تھی، قربانی نہیں کی، تو قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد وہ جانور کو ذبح کر کے اس طرح نہیں کرے گا جس طرح کی قربانی کی جاتی ہے، بلکہ اس جانور مکمل لے کر اس کا صدقہ کر دے گا، ذبح نہیں کرے گا، یا اس کی جتنا مالیت رقم بنتی ہے وہ ٹوٹلی رقم وہ صدقہ کرے گا،
اور یہ بھی نہیں کہ وہ اگلے سال پھر قضا کر لے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا مکمل صدقہ کرنا لازم و ضروری بن جائے گا۔ اسی طرح مسئلہ ہے کہ یہ بڑی قربانی ہوتی ہے نا، اجتماعی قربانی، 7 حصے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ ایک تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کون بندہ کس طرح کی طبیعت کا ہے، ہم نے وہ بندے ہی پورے کرنے ہوتے ہیں، ایسا نہ کریں، بلکہ لوگوں کی طبیعت اور مزاج کو دیکھیں۔ اگر کسی کی نیت محض گوشت کھانے کی ہے، یا وہ لالچی قسم کا انسان ہے، اس کی طبیعت عجیب ہے، تو ایسے بندے کو ملوث نہ کریں اجتماعی قربانی کے اندر۔ اگر ایک بندے کی طبیعت بگڑی ہوئی ہے، اس کی رضا اللہ کی رضا نہیں ہے، وہ محض اور کچھ چاہتا ہے، صرف گوشت مقصد ہے، تو قربانی کسی کی نہیں ہوگی، دوسروں کا خلوص وہ بھی خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ ملوث ہو گیا ان کے اندر۔ تو ایسا بندہ ڈھونڈیں جو 5 وقت کا نمازی ہے، جو اچھے انسان ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہے، ایسے لوگ ملوث ہونے چاہیے۔ اور پھر شرعی حکم ہے کہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو علاقے میں یہاں کا کس طرح کا ماحول ہے میرے علم میں نہیں ہے، ہمارے علاقے میں جو ماحول ہے وہ اگر جب تقسیم ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اندازے کے طور پہ بس ڈھیریاں بنا دیتے ہیں ساتھ، ان کے اندر پھر وہ تقسیم کرتے جاتے ہیں، جب آخر پہ سب کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کمی زیادتی ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے جی معاف کر دیا۔ یہ غلط ہے بالکل، موازنہ کریں، اس کو تول کر، اپنا ترازو کے ساتھ تول کر گوشت کو تقسیم کرنا یہ ضروری ہے، اندازے کے طور پہ تقسیم کرنا بالکل غلط ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو معاف کر دینا، یہ عدم جواز حق شرع تھا، کسی کو کیا اتھارٹی شریعت نے دی کوئی کسی کو معاف کرے، یہ شریعت کا حق تھا، ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، ایسا نہیں ہے بالکل ہی۔ کوئی زیادہ لے گیا کوئی کم لے گیا تو دونوں گنہگار ہوں گے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کسی کو اجازت ہی نہیں، یہ شریعت کا حق تھا۔ تو ہمارے ہاں یہ مسائل پائے جاتے ہیں اور یہ بالکل ہی غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مسئلہ ہے کہ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 3 راتیں۔ اور یہ پہلے جو 3 دن اور 3 راتیں ہیں نا، ان کو ایام نہر کہتے ہیں، اور 11ویں سے 13 تک 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ اچھا یہ بھی مسئلہ ہے، علماء زیادہ تر بتاتے تو نہیں ہے، بعض ائمہ کے نزدیک 13 تک بھی قربانی ہوتی ہے، 13 ذی الحجہ، احناف کے نزدیک نہیں ہے۔ ہم نے یہ فروعی جو مسائل ہیں ان میں ہم تقلید کرتے ہیں ائمہ اربعہ میں سے کسی کی، تو جو جس امام کی تقلید کر رہے اس امام کی تقلید کے مطابق وہ مسائل پر عمل کرے گا۔ بعض لوگ آ کے کہہ بھی دیتے ہیں کسی دوسرے امام کے مقلد، وہ کہتے ہیں بھی 13 کو بھی ثابت ہے، جائز ہے، ہمارے نزدیک نہیں، ہم کہتے ہیں صرف 12 تک ہے، 12 کی مغرب تک، 10 ذی الحجہ کی صبح سے 12 کی مغرب تک، اور وہ بھی 10 ذی الحجہ کی صبح عید پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی نہیں کہ اپنی مسجد میں ہی عید ہوئی تب ضروری اس کے بعد لازم بنے گا، ایسا نہیں، شہر کی کسی خاص مسجد میں آپ کے علم میں ہے کہ عید ہو گئی ہے، آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مسجد میں عید نہیں ہوئی، پہلے کسی نے قربانی کر لی، اس کی قربانی نہیں ہوگی، چاہے سورج طلوع ہو چکا ہے۔ شہر کے اندر عید پڑھنا شرط ہے، دیہات میں یہ شرط نہیں ہے۔ دیہات کے اندر کسی نے بھی اٹھ کے صبح کی نماز کے بعد اپنا ذبح کر دیا جانور، تو دیہاتیوں پر ویسے بھی جمعہ اور عید واجب نہیں ہے۔ یہ شہر کسے کہتے ہیں، یہ ایک کچھ شرائط ہیں شہر کے لیے، پھر اس شہر کے اندر جو لوگ ہیں ان پر جمعہ بھی اور عیدین بھی لازم ہے، اور عید پڑھنے کے بعد ہی آ کے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اگر کسی شہری نے عید نہیں ہوئی علاقے کے اندر کہیں بھی، اس نے پہلے جانور ذبح کر دیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، دوبارہ کرنی پڑے گی، جس طرح کہ یہ روایت پہلے گزری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد تقریباً یہ درس دیا اور فرمایا، صحابہ آج 10 ذی الحجہ ہے، سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے عید نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ اگر کسی نے پہلے کر لی تو اس کی عید قربانی نہیں ہوگی۔ تو حضرت ابو ہریرہ اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے تو پہلے کر دی ہے، میں تو قربانی کر کے آیا ہوں، ذبح کر کے آیا ہوں جانور، اور میرا مقصد یہ تھا کہ میرے ہاں قریبی غریب ہمسائے تھے میری کوشش تھی کہ صبح صبح ذبح کر کے آ کر فوراً بنا کر ان کو گوشت پہلے پہنچاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ میرے پاس اب 6 ماہ کا چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اب کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی کر لو تم، 6 ماہ کے بچے صرف تمہیں اجازت ہے، وگرنہ بکری کا بچہ 1 سال کا ہونا لازم و ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔
وہ جو بھی شرع اپنا ان کی علامات ہوتی ہیں وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے بھی کیا علامات ہیں سال. ایک بندہ جانتا ہے کہ فلاں یہ بچہ اپنا بکری کا بچہ پیدا ہوا تھا، اتنے عرصے میں یہ سال پورا ہو گیا، یہ تو ایتھینٹک بات ہے، واضح ہے. علامات کے دیکھنے کی کوئی پھر ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر نہیں پتہ پھر جو علامات ہوتی ہیں ان کو دیکھنا لازم و ضروری بنتا ہے. تو یہ مسائل ہیں. آگے پھر جانوروں کی متعلق آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کل سے یہ بیان کریں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. جو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا بیان کرتے ہوئے یا اس کے علاوہ کوئی بھی خدشات میں ہے تو وہ لازماً آپ پوچھ لیا کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی کوئی پوچھنے والی بات ہو تو. اللہم